الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق یا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ہے کہ آج بخیر و عافیت اللہ رب العزت کی توفیق اور احسان سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے اپنی کلاس کے لیکچر نمبر 11 میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرمائے اور ہمیں ان حاضریوں سے قرآن و حدیث پاک سے فیضیاب ہوتے ہوئے قرآن کریم اور حدیث نبویہ کی صحبت سے انوار و تجلیات سے فیضیاب ہوتے ہوئے اعلیٰ اخلاق کی بلندیوں تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اپنے کردار کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنانے اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت اہل بیت اطہار میں رنگنے کی توفیق عطا فرمائیں، اس لیے کہ کردار اعلیٰ ہو تو عبادت بھی قبول ہوتی ہے۔ عبادت کردار کے بغیر قبول نہیں ہوتی، جبکہ کردار عبادت کے بغیر قبول ہوتا ہے، اور یہ سب کچھ ہمیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بتاتی ہے اور سیرت اہل بیت اطہار بتاتی ہے اور سیرت صحابہ کرام اور اولیاء کرام بتاتی ہے کہ اگر اعلیٰ کردار ایک مومن کی شان ہے تو اس کی ہر عبادت بھی قبول ہے، اور اگر کردار خراب ہے، اخلاق خراب ہے اور اچھے اخلاق سے کوئی آری ہے تو اس کی پھر عبادت بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ کردار والا بنائے اور ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 63 برس کی حیات طیبہ میں ہمیں ایک ایک لمحہ جو کچھ بھی سکھایا ہے وہ حسن اخلاق ہے، وہ حسن کردار ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے ہی فرمایا کہ بے شک مجھے اعلیٰ کردار اور اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کا اخلاق و کردار کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضرت انس پوچھتے ہیں حضور علیہ السلام کے اخلاق عالیہ کے بارے میں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جواب میں کیا فرماتی ہیں کہ کان خلقہ القرآن، کہ حضور کا اخلاق، حضور کا کردار پورے کا پورا قرآن ہے، اور اس میں کچھ شک نہیں کہ حضور علیہ السلام کی پوری حیات طیبہ قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ آپ ناطق قرآن ہے، آپ چلتا پھرتا قرآن ہے، اور آپ کے اخلاق عالیہ کی گواہی خود رب ذوالجلال نے دی، اور اس گواہی کو ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دیا کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ بے شک میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سب سے اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، کیونکہ قرآن آپ کا اخلاق ہے۔ اور قرآن کیا ہے؟ جب حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اتخلقوا اخلاق اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق اپنایا کرو، تو صحابہ نے عرض کی حضور اللہ کے اخلاق ہم کیسے سمجھ پائیں؟ ہم تو اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے۔ تو
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ القرآن اخلاق اللہ، کہ اگر تم نے اپنے رب کے اخلاق دیکھنے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اخلاق سمجھنے ہیں، تو قرآن پورے کا پورا اللہ کے اخلاق ہے۔ یہی قرآن اللہ رب العزت کے اخلاق ہیں۔ قرآن ہے ہی اللہ کے اخلاق کا نام۔ اللہ پاک خود نظر نہیں آتے، سنائی نہیں دیتے ہمیں، لیکن اپنا اخلاق، اپنا کردار پورے کا پورا قرآن کی صورت میں ہمیں عطا فرما دیا، اور پھر صرف کتابی صورت میں نہیں، پریکٹیکل صورت میں ہمیں اپنے محبوب ترین بندے کو، جس کو میں نے عرض کیا تھا احمد اور محمد ازل سے بنا دیا، اس کو پہلے قرآن سکھایا، قرآن بنایا اور اپنے اخلاق سے سجایا۔ الرحمن بن کے علم القرآن، قرآن سکھایا۔ تو قرآن سکھانے کا مطلب یہاں پر یہ نہیں کہ جیسے ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے کتابی صورت میں، اور ہمارا ایک استاد ہمیں سکھاتا ہے، پڑھاتا ہے، کتاب سے ہمیں پڑھنا بھی سکھاتا ہے، اس کا ترجمہ تفسیر بھی سکھاتا ہے۔ یہاں رحمان قرآن سکھا رہا ہے اور نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سکھا رہا ہے۔ تو اس وقت تو قرآن کریم کسی کتابی صورت میں موجود نہیں تھا۔ تو اس قرآن سے مراد کیا ہے؟ اس قرآن سے مراد ہے جو رحمان علم القرآن بیان فرما رہا ہے۔ اس قرآن سے مراد کیا ہے؟ اس قرآن سے مراد رحمان کے اخلاق ہیں۔ پھر یہاں پر اللہ پاک نے اپنا اس پہ صفاتی بھی الرحمن فرمایا کہ الرحمن اللہ تعالیٰ کا وہ صفاتی اسم ہے جس کے اندر کلی رحمت اللہ کی موجود ہے۔ باقی صفاتی ناموں میں بھی بہت سارے ناموں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا عنصر موجود ہے، لیکن رحمان وہ اسم ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی کلی رحمت موجود ہے۔ تو اس صفت کے ظہور سے اللہ پاک نے صفت رحمان کا ظہور فرما کے معلم کی ڈیوٹی پر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو متعلم قرآن بنایا، اور اپنا اخلاق اس وقت کیا سکھایا؟ رحمان نے قرآن سکھایا، یعنی اپنے اخلاق سارے کے سارے اس نور کو سکھائے۔ اور سکھانے کا مطلب میں نے پہلے لیکچر میں عرض کیا تھا کہ یہ نہیں کہ یاد کر لیا ہم نے، پڑھ لیا، اس کو سمجھ لیا۔ سکھانے اور سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جس نے سکھایا ہے اس نے پورے کا پورا قرآن بنا دیا ہے، اس کی فطرت میں قرآن اتار دیا ہے، اس کو سراپا قرآن بنا دیا ہے۔ اور جس نے سیکھا ہے اس نے بھی، سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی فطرت میں قرآن اتر گیا ہے، اس نے اپنی فطرت کو قرآن بنا لیا ہے۔ اب جو کچھ لکھا ہوا قرآن کہہ رہا ہے وہ اس ناطق قرآن کی ذات سے سب کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے 40 برس تک قرآن بن کر دوسروں کو دکھانے کا ٹائم دیا۔ اپنے اخلاق عالیہ انسانوں کو دکھانے کا ٹائم دیا کہ جس خدا کی طرف دعوت دینے والا ہوں، پہلے اس کے اخلاق دیکھ لیں کیا ہے، اس کا کردار دیکھ لیں کیا ہے۔ اور وہ اخلاق اور کردار اللہ پاک نے خدا کے سامنے ظاہر ہو کے نہیں دکھایا، بلکہ وہ اخلاق اور کردار دکھایا تو اس کے لیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تیار کیا اور حضور کی ذات سے دکھایا اپنا آپ۔ اللہ پاک نے اپنا آپ سارا، اپنا کردار، اپنا اخلاق، اپنا رنگ، اپنی صفات سارے کے سارے 40 برس تک حضور علیہ السلام کی ذات سے دکھائے۔ تو حضور علیہ السلام نے 40 برس کے بعد پھر دعوت شروع کی ہے، تقریباً 23 برس تک، 23 سال تک یہ کام حضور نے، یہ فرض انجام دیا۔ اور حضور علیہ السلام کی پوری 63 برس کی حیات طیبہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو جو کچھ سکھایا تھا وہ کیا تھا؟
وہ اللہ کے اخلاق تھے، اللہ کا کردار تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے پوری زندگی اخلاق عالیہ کی تعلیم دی۔ عبادات پر وہ زور نہیں دیا جو اخلاق پر زور دیا، جو اعلیٰ کردار پر زور دیا۔ اب حضور علیہ السلام ہی فرماتے ہیں کہ تم حج کرتے ہو، بہت بڑی عبادت ہے۔ حج ایک مشکل ترین اور عظیم عبادت ہے۔ حج کرنے والے کا حج قبول ہوتا ہے تو اس کے ساری زندگی کے گناہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس طرح مٹا دیے جاتے ہیں جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اور دوسری طرف حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ تو عبادت ہے، اور اس کے مقابل ایک اخلاق بھی ہے، ایک کردار بھی ہے۔ اگر اس میں کامیاب ہو گئے، وہ تمہارا قبول ہو گیا، تو پھر یہ حج بھی قبول ہوگا۔ اور وہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ہماری ماں زندہ ہے، یہ اخلاق ہے، یہ کردار ہے کہ تمہاری ماں زندہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پالا، تو اس کے پاس بیٹھ کر محبت سے ایک نظر اپنی ماں کے مکھڑے پہ ڈال لو۔ جس نے محبت سے ایک نظر اپنی ماں کو تک لیا، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ عبادت اتنی مشقت سے ادا کی، وہ اللہ کی مرضی ہے قبول کرے یا نہ کرے، لیکن جس نے اخلاق کا یہ رنگ دکھایا کہ اپنی ماں کے سامنے بیٹھ کر ماں کو ریجیکٹ نہیں کیا، ماں کو اتنی تعظیم دی، اتنی محبت دی کہ محبت کے ساتھ اس کے چہرے کو تک لیا، تو وہاں بیٹھے بیٹھے ایک نظر تکنے کے بدلے میں اللہ پاک نے اس کو مقبول حج کا ثواب عطا کر دیا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں، حج ہم نے ادا کیا، لاکھوں روپے بھی خرچ کیے، سفر بھی کیا، 5 دن انتہائی مشقت بھی اٹھائی، الحمدللہ الکریم، پھر رب کی مرضی ہے، پتہ نہیں ہمیں قبول ہوا یا نہیں ہوا، لیکن اخلاق کا ایک چھوٹا سا ہم نے رنگ دکھایا کہ اپنی ماں کے مکھڑے کو محبت سے دیکھ لیا، تو ہمیں یقین کامل ہے کہ سچے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ تمہارا یہ اخلاق تمہاری اس عبادت سے اتنا افضل ہو گیا کہ تمہیں اسی لمحے مقبول حج کا ثواب تمہیں عطا کر دیا گیا۔ اور اگر کسی نے حج تو کر لیا مگر ماں کا ادب نہ کیا، ماں سے محبت نہ کی، والدین کی اطاعت نہ کی، وہ اطاعت جو اللہ پاک نے فرض فرمائی ہے، یاد رکھیں والدین کی اطاعت فرض ہے، والدین کی اطاعت فرض ہے، اولاد کی پرورش فرض نہیں ہے۔ وہاں پر اللہ پاک نے محبت اتنی رکھ دی ہے والدین کے دل میں کہ وہ اولاد کو اپنے سے جدا نہیں کر سکتے۔ ماں اگر چاہے تو کہہ دے کہ بچے کو دودھ نہیں پلانا، کوئی اور پلائے، بچے کو میں نے نہیں سنبھالنا، کوئی اور سنبھال لے، ماں کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن وہاں پر اللہ پاک نے محبت اتنی ڈال دی اپنی مخلوق کی خاطر ماں کے دل میں کہ اپنی محبت کی مثال ماں کی محبت میں دکھائی کہ یہ ماں کبھی اس بچے کو چھوڑ ہی نہیں سکتی۔ اور یہاں چونکہ مسئلہ مشکل تھا تو والدین کی اطاعت، والدین کی محبت، والدین کی فرما برداری، والدین کا ادب اور تعظیم فرض کر دیا اولاد کے اوپر، اور اتنا بڑا فرض کیا، فرمایا لا تقل لہما اف، کہ اپنے والدین کو کبھی اف کا لفظ بھی نہیں کہنا، یہ بھی حرام ہے۔ اف کتنا چھوٹا، نفرت میں سب سے چھوٹا لفظ ہے اف کہنا، کہ اف آپ نے یہ کام کیوں کیا، تو اللہ پاک نے اس کو بھی حرام فرما دیا، یعنی اس حد تک ہمیں اخلاق سکھایا۔ اور حضور علیہ السلام کی رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب حضور کے پاس آتی تو آقا علیہ السلام اپنی چادر مبارک اتار کر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دیتے اور اٹھ کر کھڑے ہو جاتے۔ صحابہ کرام پوچھتے کہ حضور یہ خوش نصیب اماں کون ہے؟ تو آپ فرماتے کہ یہ میری ماں ہے، رضائی ماں ہے۔ تو اگر اسلام کی نظر میں، شریعت کی نظر میں رضائی ماں کا اتنا ادب ہے تو پھر اپنی ماں کا ادب کیا ہوگا؟ تو یہ اخلاق ہے، یہ کردار ہے، جو اس کردار میں کامیاب ہے اس کا حج بھی قبول ہے۔ اگر کوئی والدین کا نافرمان ہے نعوذ باللہ، تو کیا اس کی نماز قبول ہوگی؟ کبھی بھی نہیں ہوگی۔ کیا وہ جنت میں جا سکے گا؟
جنت کا دروازہ تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں وہ سونگھ سکے گا جو والدین کا نافرمان ہوا. تو پھر ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ عبادت کردار کے بغیر قبول نہیں ہے، جبکہ کردار عبادت کے بغیر قبول ہے. اگر کسی کے والدین اس سے راضی ہیں، اللہ کی مخلوق اس سے راضی ہے، یہ تو صرف والدین کی مثال دی، اس میں ساری خلق خدا آ جاتی ہے کہ اللہ رب العزت کی چاہت ہم سے یہ نہیں ہے صرف کہ ہم سارا دن وضو کر کے نفل پڑھتے رہیں، تسبیحات کرتے رہیں، عبادات کرتے رہیں. اللہ رب العزت کی اس سے پہلے ہم سے چاہت ہے کہ اللہ کی مخلوق ہم سے خوش رہے، وہ ہمارے والدین ہوں، ہمارے رشتہ دار ہوں، ہمارے ہمسائے ہوں اور دوسرے مسلمان ہوں، مومن ہوں، حتیٰ کہ غیر مسلم بھی ہوں. اللہ کی مخلوق ہم سے راضی رہے. علامہ اقبال نے بڑا پیارا پیغام دیا تھا 100 سال پہلے اسی کی تفسیر میں کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. یعنی میں اس کا غلام بن جاؤں گا جو خدا کے بندوں سے پیار کرنے والا ہوگا. تو کامیاب وہی شخص ہے جو اللہ کے بندوں سے پیار کرتا ہے، اور یہ پیار ہی ہے جو بٹکے ہوئوں کو بھی خدا کا بندہ بنا دیتا ہے. اللہ کے ولیوں کی مثالیں ہمارے سامنے، اولیاء کرام کی، کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اخلاق و کردار کی اعلیٰ مثال پیش کرتے ہیں ہندوستان کی سرزمین پر، اور 90 لاکھ ہندو آپ کے دست اقدس پر بیعت کر لیتے ہیں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں. تو جس نے اللہ کے بندوں کو خوش کر لیا اور اسلامی معاشرے میں کسی بھی فساد کا باعث نہیں بنا، بلکہ ہر فساد کو ختم کرنے کے لیے اپنی زندگی خرچ کرتا رہا، اللہ کی مخلوق کی بلائی کے لیے اپنی زندگی خرچ کرتا رہا، اللہ کی مخلوق کے مسائل حل کرنے میں اپنی زندگی خرچ کرتا رہا، تو وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین بندہ ہے. یہی درس ہمیں ملا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حیات طیبہ سے اور حضور کے محبوبوں کی زندگیوں سے، جنہوں نے سرکار کی پیروی کی اور اعلیٰ اخلاق و کردار کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے. اللہ پاک ہمیں بھی ان کے قدموں کی خاک بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اعلیٰ اخلاق یہی ہے کہ زندگی بھر ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہر کوئی ہم سے خوش رہے. انشاءاللہ آج جو ہم نے سورہ مبارکہ پڑھنی ہے وہ بھی ہمارے اعلیٰ اخلاق کی تعمیر و تکمیل کرنے والی صورت ہے، تو اس سے بھی ہم فیض حاصل کریں گے انشاءاللہ الکریم. بس کوشش ہم نے یہ کرنی، ہمارے والدین سے لے کے عام لوگوں تک ہر بندہ ہم سے خوش رہے، اور ہم جہاں تک ہو سکے اللہ کے بندوں کی ضروریات حاجات پورا کرنے کے لیے کوشش کریں. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آج ہمارے سبق کا پہلا حصہ الفاظ کی ڈیفینیشن. تو آج ہمارے پاس جو لفظ ہے پہلا وہ ہے ہدن. ہدن جس کا مطلب ہے ہدایت یعنی گائیڈنس، انگلش میں اس کو کہیں گے گائیڈنس. یہ قرآن پاک کے بالکل شروع میں آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ہدن ہدایت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے. یہ لفظ ہدن اگر لکھا ہے تو یہ مصدر ہے، اسم ہے، اور یہ قرآن کریم میں 144 مرتبہ یعنی 144 ٹائمز آیا ہے. اور اس سے ریلیٹ مختلف صیغوں کی صورت میں جو الفاظ قرآن کریم میں بار بار استعمال ہوتے ہیں
ان میں پہلا لفظ ہے یہدی. یہدی، اس میں آپ سب کو یاد ہو گیا ہوگا یہ سبق اچھی طرح سے کہ یا جو ہے یہ فعل مضارع کی علامت ہے، اسی طرح تا، اسی طرح نون، اسی طرح حمزہ. یا سے مراد ہے وہ، یہ غائب کے لیے ہے، مذکر کے لیے. اور ہدا، یہدی، ہدا، ہدیون، ہدایت، یعنی فعل مضارع ہوا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہدی، وہ ہدایت پاتا ہے، یعنی ہدایت، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، وہ ہدایت دیتا ہے، یعنی گائیڈز، وہ ہدایت دیتا ہے. ہدا دوسرا لفظ ہے ہدا، اور ہدا فعل ماضی ہے، فعل ماضی ہے فعلہ کی وزن پر، اور اس کا مضارع بنتا ہے یہدی. ہدا کی معنی اس نے ہدایت دی، یعنی گائیڈڈ، گائیڈ کرنا، ہدایت دینا، گائیڈڈ، اس نے ہدایت دی. تیسرا لفظ ہمارے پاس ہے کثیر الاستعمال، بالہدا. بالہدا، بے کی معنی ساتھ، الہدا کی معنی ہدایت. اب لفظ ہدن ہو تو وہ بھی اس میں ہے، اور الہدا یعنی شروع میں الف لام آ جائے، حمزہ لام آ جائے تو الہدا، شروع میں حمزہ اور لام ہو، الف لام ہو تو یہ بھی اسم ہوتا ہے. اور جس کے آخر میں تنوین ہو، یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش میں سے کوئی ہو تو وہ بھی اسم ہوتا ہے، نام ہوتا ہے. تو جیسے ہدن کا مطلب ہدایت، اسی طرح الہدا کی معنی بھی ہدایت، بے کی معنی ساتھ، بالہدا ہدایت کے ساتھ، یعنی ود گائیڈنس، ود گائیڈنس. اور چوتھا لفظ ہے مہتدون، یہ بھی ہدایت سے ہے. مہتدون، ہدایت پانے والے، جن کو ہدایت نصیب ہو جائے، جن کو ہدایت دے دی جائے، یعنی آر گائیڈڈ، جن کو ہدایت دی گئی. مہتدون یہ اس مفعول بنتا ہے مفعلون کے وزن پر، مفعول اس مفعول بنتا ہے، یعنی جن کو ہدایت دی گئی. تو یہ ہدن کا لفظ اپنی مختلف صورتوں میں 140 مرتبہ قرآن کریم میں استعمال ہوتا ہے. تو جہاں بھی آئے گا تو اس کی صورتیں آپ نے سمجھ لی کہ شروع میں یا ہے تو فعل مضارع ہے، اس کا مطلب وہ ہدایت دیتا ہے. اور ہدا جو ہے یہ فعل ماضی ہے، بالہدا ہدایت کے ساتھ، مہتدون ہدایت یافتہ، جنہوں نے ہدایت حاصل کر لی. اور دوسرا لفظ ہمارے پاس ہے ارادہ. ارادہ کی معنی ہے، یہ دیکھیں اس کو ہم جو بولتے ہیں تو فوراً ہمیں ارادہ ذہن میں آتا ہے، جو اردو میں بہت استعمال ہوتا ہے لفظ، ہے بھی یہ ارادہ سے. ارادہ یہ بھی فعل ماضی ہے افعل کی وزن پر. اس کا مطلب ہے اس نے ارادہ کیا، یعنی انٹینڈڈ. انٹینڈ ہوتا ہے نا ارادہ کرنا، ٹو انٹینڈ یا ڈیزائر، تو یہ فعل ماضی ہے تو اس کا مطلب ہوگا انٹینڈڈ، ارادہ کیا. اور یہ 139 مرتبہ یعنی 139 ٹائمز قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے اپنی مختلف صورتوں میں. تو 4 صورتیں اس کی اور یہاں پہ بیان ہوتی ہیں. پہلی صورت ہے اریدو. اریدو، اب اس میں حمزہ شروع میں آ رہا ہے، تو میں نے عرض کیا کہ حمزہ فعل مضارع کی علامت ہے واحد متکلم کے لیے، واحد متکلم کے لیے. اس کا مطلب ہوگا میں چاہتا ہوں، آئی انٹینڈ. اور اسی طرح ہے تریدو، تا اگر شروع میں ہو تو یہ حاضر کی علامت ہے، فعل مضارع میں حاضر
واحد مذکر حاضر اور واحد مؤنث غائب دونوں کے لیے یہ صیغہ آتا ہے۔ تریدو تم چاہتے ہو، یو انٹینڈ تم چاہتے ہو، یریدو اس میں یا آ گئی تو یا کا مطلب ہے وہ غائب کے لیے، تو اس کا مطلب ہے وہ چاہتا ہے یا چاہے گا۔ ہی انٹینڈ، ہی انٹینڈز وہ چاہتا ہے۔ اور اس طرح چوتھا لفظ ہے یریدون۔ یریدون مشکل نہیں ہے، یہ آپ سب کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ یا سے مراد وہ واو نون سب اور درمیان میں ارادہ، وہ سب ارادہ کرتے ہیں، یعنی دے آل انٹینڈ، وہ سب ارادہ کرتے ہیں یا کریں گے۔ اور اگر یا کی جگہ تا ہو جائے تو پھر بتائیں کیا ہوگا، تریدون تم سب ارادہ کرتے ہو یا کرو گے۔ یا سے مراد وہ اور تا سے مراد تم۔ یہ ہمارے پاس دو الفاظ ہدن اور ارادہ جو قرآن کریم میں بار بار استعمال ہوتے ہیں، اور جن صورتوں میں بار بار استعمال ہوتے ہیں وہ ہم نے سمجھ لی، تو انشاءاللہ الکریم قرآن پاک کا ترجمہ جب پڑھیں گے مشکل نہیں ہوگی۔ اور دوسرا پورشن ہمارا ہے حدیث مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال آپ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بین العبد بندے کے درمیان، انسان کے درمیان، و بین الکفر اور کفر کے درمیان جو دیوار ہے وہ کیا ہے، ترک الصلاۃ نماز کو ترک کرنا۔ نماز کو ترک کرنا بندے اور کفر کے درمیان ایک دیوار ہے۔ بین العبد و بین الکفر، یعنی فرق ہے، یہ بندر کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ ترک الصلاۃ ہے، یعنی جس نے نماز چھوڑی وہ کفر کی طرف ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو نماز پڑھتا ہے مسلمان ہے، نماز مسلمان ہی پڑھتا ہے، مومن ہی پڑھتا ہے، اگر کوئی مسلمان ہو کر نماز ترک کرتا ہے جان بوجھ کر نہیں پڑھتا نہیں پڑھنا چاہتا، نعوذ باللہ، پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر مسلمانوں کی صف سے اٹھا کر کافروں کی صف میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ ہوتا وہ مسلمان ہے لیکن اس کا شمار کافروں میں ہو جاتا ہے، کافر نما بن جاتا ہے، ہوتا کلمہ گو ہے، تو وہ حقیقی کافر نہیں ہوتا مگر کافروں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ کتنی ذلت کی بات ہے، اہانت کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وہ امتی جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اور دین اسلام کا پیروکار بھی بنایا، اور اس کے باوجود وہ اپنے نبی کے در کو چھوڑ کر، اپنے دین کو چھوڑ کر کفار کی صف میں شامل ہو، نعوذ باللہ۔ یہ مختصر زندگی گزارنے کے بعد جب حشر ہو تو کہاں پہ ہو، کافروں کے ساتھ۔ تو یہ کتنی ذلت کی بات ہے، اور یہ ذلت اس نے خود اپنے لیے خریدی۔ اور کس نے خریدی؟ جس نے نماز جان بوجھ کر چھوڑی۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو بچپن سے نماز کی عادت ڈالو۔ بچہ جب 3 سال کا ہو جائے تو اس کو مصلی پہ کھڑا کر دو۔ الحمدللہ جن والدین نے یہ عمل کیا ان کے بچے نماز کے ایسے عادی ہوتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے، بیماری ہو، تندرستی ہو، کچھ بھی ہو، وہ کبھی بھی نماز نہیں چھوڑتے، ہر صورت میں وہ نماز کے لیے فکر مند رہتے ہیں۔ اور جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو سختی سے اس کو نماز پڑھاؤ، اور جب 10 سال کا ہو جائے پھر تو ڈنڈا پکڑ لو اگر نماز نہ پڑھے۔
تو جو والدین اس جہت پر بچوں کی تربیت کرتے ہیں تو ان کے بچے پھر نمازی پروان چڑھتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور جو والدین ہی نماز نہ پڑھے، جس ماں کو نماز کا نہ شعور ہو، نماز نہ پڑھے، بلکہ شعور ہے ہوتے ہوئے بھی نماز نہ پڑھے، تو پھر اس کے بچے کہاں سے نماز پڑھیں گے؟ پھر جب بچے بڑے ہوتے ہیں، نمازی نہیں ہوتے، تو پھر مائیں پیروں کے پاس جاتی ہیں، باجیوں کے پاس جاتی ہیں کہ دعا فرمائیں، تعویذ دے دیں، بچہ نماز نہیں پڑھ رہا۔ تو تعویذ سے اگر بچے نماز پڑھنے لگے تو پھر یہ تو بڑا آسان کام ہے۔ نماز کے لیے بچے کے لیے سب سے بڑا تعویذ یہ ہے کہ اس کو 3 سال کی عمر میں والدین اپنے ساتھ نماز میں کھڑا کر لیں اور 7 سال کی عمر میں پکا نمازی بنا لیں۔ تو جو ماں خود نماز نہیں پڑھے گی تو اس کا بچہ کبھی بھی نماز نہیں پڑھے گا۔ ہمارے سامنے مثالیں ہیں۔ حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نماز کا عادی بنایا تو ان کی والدہ نے بنایا، کہ ان کو سائیکولوجیکلی ان کو اس طرح سے ڈیل کیا کہ وہ نماز کے عادی بن گئے، کہ ان کو پتا تھا کہ بیٹا میرا شکر کا کھانے کا شوقین ہے، تو آپ روزانہ اللہ کے ولی کی ماں بھی ولیہ، بلکہ ولیہ ماں ہے تو ولی پیدا ہوا، تو روزانہ شکر کی پڑیا بنا کر جا نماز کے نیچے رکھ دیتی اور فرماتی بیٹا نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ اسی وقت آپ کو شکر دیں گے۔ تو وہ چھوٹا سا بچہ حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے، نماز پڑھ کے سلام پھیرتے، فوراً مصلی اٹھاتے تو نیچے سے شکر کی پڑیا نکل آتی، بہت خوش ہوتے، پھر انتظار ہوتا کہ اگلی نماز پڑھوں پھر شکر ملے۔ اللہ رب العزت بھی پھر اپنے بندوں کا بھرم کس طرح سے رکھتا ہے، ان کو کس طرح سے کامیابی عطا فرماتا ہے کہ ایک دن ماں شکر رکھنا بھول گئی اور بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع کی ماں نے کہ یا اللہ آج میں شکر رکھنا بھول گئی ہوں، آج تو میری لاج رکھنا، میرے فرید کا دل ٹوٹ نہ جائے، مڑ نہ جائے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب میری بات کا بھرم رکھتا ہے تو دیکھو میں اس کا بھرم کیسے کیسے رکھتا ہوں، کہ ماں نے شکر کی پڑیا رکھی نہیں ہے، مگر ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرنے والے رب نے شکر کی پڑیا رکھ دی، اور اس ماں کا بھرم بھی رکھ لیا کہ جو اللہ کے فرید کو فرید بنا کر پروان چڑھا رہی تھی۔ تو جب نماز پڑھ کے سلام پھیرا اور مصلی اٹھایا تو نیچے سے شکر کی پڑیا نکل آئی، ماں نے شکرانے کے سجدے ادا کیے کہ مولا تیرا شکر ہے تو نے میرا بھرم رکھ لیا۔ تو ایسی مائیں جب پروان چڑھائیں، تربیت کریں، تو پھر بچے بھی بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ بنتے ہیں۔ اسی طرح حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ اپنی ولایت پہ فخر کی بات فرمائی تو ماں پاس بیٹھی تھی، تو ماں نے کہا بیٹا فخر اپنے اوپر نہیں، فخر میرے اوپر کرو کہ جس نے تمہیں اس مقام پر پہنچایا، کہ جب تمہیں دودھ پلاتی تھی تو پہلے وضو کرتی تھی، بے وضو میں نے تمہیں کبھی دودھ نہیں پلایا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، قرآن کی محبت میں تمہیں پروان چڑھایا۔ یہ ماں کی تربیت ہوتی ہے کہ ماں اگر تربیت کرے تو شیخ عبد القادر جیلانی بنا دے، اور ماں اگر تربیت کرے تو کوئی ڈاکو چور بھی بنا سکتی ہے۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے زندگی بھر جھوٹ نہیں بولا، زندگی بھر جھوٹ نہیں بولا، تو یہ تربیت کس کی تھی؟ یہ اس ماں کی تھی جس نے سفر پر بھیجا، 40 دینار قمیض کے نیچے سی دیے اور فرمایا بیٹے کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا، جان بھی خطرے میں ہو تو جھوٹ نہیں بولنا۔ اب ڈاکوؤں نے جب سب کو لوٹا، آپ سے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو 10-12 سال کا بچہ بڑے وقار سے بولا ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکو حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ یہ کیسا بچہ ہے، یہاں تو بڑے بڑے اپنی دولت چھپاتے ہیں، یہ خود بتا رہا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہیں، کہاں ہیں؟ فرمانے لگے میری قمیض کے اندر سلے ہوئے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ تم نے جھوٹ کیوں نہیں بولا، تم کہہ دیتے میرے پاس کچھ نہیں۔
تو آپ نے بڑے وقار سے فرمایا کہ میں کیوں جھوٹ بولتا، میری ماں نے جھوٹ بولنے سے منع فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، اس ماں کا دودھ پیا تھا جو سچی ماں تھی، اس ماں نے کردار سازی کی تھی، اخلاق سازی کی تھی، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ 10-12 سال کی عمر کا بچہ اور ڈاکو سارے کے سارے ڈاکوؤں کا سردار اس کے قدموں میں گر گئے اور رو رو کے عرض کرنے لگے، مولا یہ چھوٹا سا بچہ ہو کر اپنی ماں کا اتنا بھرم رکھ رہا ہے، اپنی ماں کا اتنا حکم مان رہا ہے، اور ہم اتنے بڑے بڑے ہو کر اپنے رب کو نہیں مان رہے، رب کی بات نہیں مان رہے۔ اور یہ اس سچائی کا فیض تھا اور اس سچی صحبت کا فیض تھا کہ وہ سارے کے سارے ڈاکو تائب ہو گئے اور سب کا مال بھی واپس کر دیا، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی، اور گناہوں سے سچی توبہ بھی کر لی، جھوٹ بولنا بھی چھوڑ دیا، سچے بھی ہو گئے۔ اور یہ سارا فیض کہاں سے آیا تھا؟ ایک ماں سے آیا تھا۔ تو ساری ماؤں سے گزارش ہے میری کہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ایسی مائیں بننے کی توفیق عطا فرمائیں کہ ہمارا ہر بچہ سچا ہو۔ اپنے بچوں کی تربیت میں دینی، اسلامی، اخلاقی، روحانی تربیت میں کہیں کمی نہ چھوڑے، اپنی طرف سے پوری کوشش کرے، اور توفیق اللہ پاک کی طرف سے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اپنے بچوں کی اعلیٰ سے اعلیٰ تربیت کرے، اور یہی ہمارا یاد رکھے سب سے بڑا فرض ہے۔ ہمارا سب سے بڑا فرض یہی ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ 3 محبتوں میں رنگ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ پاک تمہیں اولاد جیسی نعمت عطا فرمائے تو اس کو 3 محبتوں پر پروان چڑھاؤ۔ نمبر 1 قرآن پاک کی محبت، کہ قرآن کی محبت ہوگی تو ان کا اخلاق و کردار قرآن بن جائے گا۔ نمبر 2 رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہوگی تو وہ حضور علیہ السلام کے اخلاق و کردار کا نمونہ بن جائیں گے، حضور کی سیرت کا رنگ ان پہ چڑھے گا۔ اور نمبر 3 اہل بیت اطہار کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت دل میں ہوگی تو پھر امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقش قدم پر چلتے ہوئے کبھی بھی اپنا ایمان کسی باطل قوت کے ہاتھ میں نہیں بیچ سکیں گے۔ ایمان کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، اور اپنے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمتوں کی حفاظت کے لیے وہ ہر وقت تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اس محبت پر اپنی اولاد کو پروان چڑھاؤ، یہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ کاش کہ ہم ماؤں کے پاس اتنا ٹائم ہو کہ ہم دنیاوی فضولیات سے وقت نکال کر، دنیاوی فیشنوں سے وقت نکال کر، اپنی شاپنگ سے وقت نکال کر، کہ ہمارے پاس ڈھیروں کپڑے بھی موجود ہوتے ہیں، ڈھیروں چیزیں بھی، استعمال کی ہر چیز موجود ہوتی، پھر بے سکونی لگی ہوتی ہے کہ ہم اتنے ہزار لے جائیں، شاپنگ کرائیں، فلاں چیز لے آئیں، فلاں۔ اتنا ٹائم ہم اس طرف لگائیں کہ جس سے ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ اگر بچہ سنور گیا تو انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت سنور گئی، اور اگر خدا نخواستہ اپنی مصروفیات میں پڑھ کر، فضولیات میں پڑھ کر اپنے بچے کو ضائع کر دیا تو پھر نہ دنیا میں کچھ مل سکا اور نہ آخرت میں۔ یہ بچے یاد رکھیں، صرف دنیا کی دولت نہیں، یہی ہماری اخروی دولت بھی ہوتے ہیں۔ اخروی جائیداد بھی بچے ہی ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جس نے 2 بیٹیوں کو جنم دیا اور ان کو محبت، پوری محبت اور توجہ کے ساتھ ان کی پرورش بھی کی اور دین اسلام کے مطابق ان کی تعلیم و تربیت کا بھی پورا اہتمام کیا، تو حضور فرماتے ہیں کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے لیے جنت میں عالی شان محل تیار ہو گیا، اور حضور فرماتے ہیں وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح سے جائے گا جیسے یہ 2 انگلیاں جڑی ہے۔ تو یہ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے، لیکن بہت بڑی ڈیوٹی ہے۔ جب ہم اللہ سے اولاد مانگتے ہیں، اولاد کی دعا کرتے ہیں، تو وہ صرف اس لیے نہیں کہ بچہ ہماری گود میں آ جائے، ہم اس کو دیکھ کے خوش ہوتے رہیں اور ہماری گھر کی رونق بن جائے، ہمارے گھر کی خوشی بن جائے، وہ ایک الگ بات ہے، وہ تو ہونا ہی ہونا۔ مگر جب بچہ ہمیں ملتا ہے، 1 مل جائے، 10 مل جائے، تو ہمارے ذمے ایک بہت بڑی ڈیوٹی آ جاتی ہے
ہمارے اوپر ایک بہت بڑا فرض عائد ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق ہمارے حوالے کر دی ہے، اور اس لیے کی ہے کہ ان کو اللہ کا بندہ بنانا ہے. ان کی تربیت، اخلاقی تربیت، روحانی تربیت اتنی اعلیٰ کرنی ہے کہ یہ دنیا میں ایک کامل انسان بن جائے، اللہ رب العزت کا پسندیدہ بندہ بن جائے. اور یہ اسی صورت میں ہے جب اس کو انہی 3 محبتوں پر پروان چڑھایا جائے. تو یہ ڈیوٹی ہر والدین کی ہے، ہر والدین پر فرض ہے. جو یہ فرض ادا کر لیتے ہیں وہ ہمیشہ پرسکون رہتے ہیں، دنیا میں بھی اور پھر آخرت میں بھی. اور جو اس فرض سے کوتاہی کرتے ہیں، صرف دنیاوی دولت کمانے میں لگے رہتے ہیں اور دنیاوی آرزوؤں، آسائشوں کو پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں، تو وہ کبھی بھی پھر وہ سکون نہیں پا سکتے جو بابا فرید کی ماں نے پایا ہوگا، جو غوث اعظم کی ماں نے پایا ہوگا، جو داتا علی حجویری کی ماں نے، والدہ نے پایا ہوگا. وہ سکون کبھی نہیں پا سکتے. اللہ پاک ہمیں ایسی مائیں بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی اولادوں کی ایسی تربیت کر سکیں جو تربیت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے. اور ہمارے لیے سب سے بڑا نمونہ جو ہے وہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات طیبہ ہے. اللہ پاک ہمیں اس حدیث شریف پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس سے ایک مضمون جو ہمیں سمجھ آتا ہے وہ نماز مسلمان کے ایمان کی علامت ہے. نماز مسلمان کے ایمان کی علامت ہے کہ اگر نماز پڑھتا ہے تو مومن ہے، نہیں پڑھتا ہے تو کافر ہے. اس حدیث شریف کو پڑھ لیں. عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. بہت آسان ہے یاد کرنے میں، الفاظ کم ہیں، انشاءاللہ یاد ہو جائے گی. اور یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف رٹا لگا لیا، یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عمل کرنا ہے، نماز کبھی نہیں چھوڑنی. مجبوری کی صورت میں نماز چھوٹ جائے تو اس کو قضا کرنا. اور مجبوری کیا ہوتی ہے کہ کوئی بیمار اتنا ہے کہ نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ نمازیں اپنی جمع کرتا جائے، اور جب صحت مند ہو جائے تو ساری نمازیں قضا کر کے ان کو ادا کرے. اور دوسری صورت ہوتی کہ بندہ سویا ہوا ہے، نیند اتنی گہری کہ وقت نماز کا گزر گیا، تو پھر بھی اللہ پاک معاف فرما دیں گے. جب اٹھے تو پھر نماز کو قضا کرے. باقی نماز کسی صورت بھی چھٹ نہیں سکتی سوائے شرعی عذر کے. اب ہمارے پاس آج تیسرے پورشن میں جو سورہ مبارکہ ہے، چھوٹی صورتیں ہماری 10 ماشاءاللہ الحمدللہ الکریم کل اختتام کو پہنچی، 10 پوری ہو گئی. اور ان کے مضامین کے بارے میں نے عرض کرنا تھا سارے پارٹیسپینٹس سے کہ ان 10 صورتوں سے سورہ فیل سے لے کے سورہ ناس تک جو جو مضامین سب کو سمجھ آئے ہیں ان سب کو نوٹ کریں الگ الگ. کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہم نے جو سورہ مومنون پڑھی ہے اس کے مضامین آپ لوگ لکھے، جتنے سمجھ آئے ہیں وہ سارے لکھ کے تو ہمیں سینڈ کریں واٹس ایپ گروپ میں. الہدایہ قرآن کلاس فیصل آباد والے گروپ میں سینڈ کریں. تو اس پر اب کیا ہوا کہ صرف ایک اسٹوڈنٹ جن کا نام ہے سمیرہ رانا، انہوں نے سینڈ کیا اور بڑے ہی شاندار انداز سے ماشاءاللہ الکریم. اور رات 1:30 بجے جب میں نے وہ دیکھے تو مجھے بہت خوشی ہوئی، ان کو شاباش دی کہ انہوں نے سارے لیکچر سنے ہیں توجہ سے، اور یہ مضامین بھی بہت پیارا ان کو ارینج کر کے سینڈ کیا ہے. میرا دل چاہ رہا تھا کہ وہ سب کو سینڈ کروں،
گروپ میں سینڈ کروں، لیکن ابھی میں نے اس لیے نہیں کیا کہ سب کا کام دیکھنا ہے کہ سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کس طرح سے کرتے ہیں. تو یہی سمجھ لیں آپ کا ٹیسٹ بھی ہے. ویسے زبانی ٹیسٹ لینا شاید مشکل ہو، لیکن اس طریقے سے ہم ٹیسٹ لیتے رہیں گے کہ آپ نے کیا سمجھا ہے. تو آج آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ وہ چھوٹی 10 صورتیں آخری جو ہیں ان کے بھی مضامین سیٹ کرنے ہیں، اور ہم نے ان پر کیا عمل کرنا ہے یہ بھی آپ نے نوٹ کرنا ہے، اور سورہ مومنون کے بھی سارے مضامین سیٹ کرنے ہیں، اور ان کا پیغام بھی سیٹ کرنا کہ ہم نے کیا پیغام سیکھا ہے. اور آج ہمارے پاس الحمدللہ الکریم ہم جو سورہ مبارکہ شروع کر رہے ہیں، یہ ہمارے سلیبس میں تو 13ویں نمبر پر ہے غالباً، نہیں 10ویں نمبر پر، لیکن ہم اس کو برکت کے لیے پہلے پڑھ رہے ہیں کہ رمضان المبارک میں یہ ہم انشاءاللہ 2-3 دن میں پڑھ لیں گے. یہ سورہ مبارکہ سورہ حجرات. حجرات جو ہے حجرہ کی جمع ہے. حجرہ کی معنی کیا ہوتے ہیں؟ کمرہ. اس کے اندر چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حجرات کا ذکر ہے کہ بنو تمیم سے ایک وفد آیا اور وہ ان پڑھ لوگ تھے، ان کو شعور نہیں تھا، تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے حجرات کے پیچھے سے کھڑے ہو کر آوازیں دینے لگے کہ اخرج یا محمد، اخرج یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر آئیں، ہم نے آپ سے بات کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناگوار گزری اور اللہ پاک نے منع فرمایا کہ اس طرح سے میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آوازیں نہ دو، بلکہ انتظار کرنا چاہیے تھا تمہیں کہ حضور خود نکل آتے. من وراء الحجرات کا لفظ آیا، الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اللہ پاک نے فرمایا. تو اس طرح سے اس سورت کا نام الحجرات ہے. ابھی سورہ مبارکہ میں آیات صرف 18 ہیں، 18، مگر اس میں موضوعات نہایت اہم جن پر اعتقاد، اخلاق، سیرت اور کردار کا عظیم الشان محل تعمیر کیا جا سکتا ہے اگر ان پر عمل کرے، اور معاشرے میں انس، محبت اور ایثار کی فضا پیدا کی جا سکتی ہے اگر ان پر عمل کرے انشاءاللہ الکریم. اور پھر اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو کر خود ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہا ہے. حضور کی بارگاہ کا ادب، حضور کی بارگاہ میں حاضری کا ادب، حضور کے سامنے بولنے کا ادب اور حضور سے گفتگو کرنے کا ادب، یہ سب کچھ اللہ رب العزت سکھا رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ بارگاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمہارے ایمان کی کسوٹی ہے. ایمان تمہارا کعبے پہ نہیں پرکھا جاتا کہ تم کتنے مومن ہو، یا ایمان کا ملنا یا نعوذ باللہ ایمان کا ضائع ہو جانا کعبے پہ نہیں ہوتا. کہاں ہوتا ہے؟ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ہوتا ہے. اور یہاں پر ذہن میں سوال آتا ہے کہ ہمیشہ چھوٹا بڑے کا ادب سکھاتا ہے، لیکن یہاں بڑا چھوٹے کے ادب سکھا رہا ہے. بڑا کون ہے؟ رب تعالی. چھوٹے کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو یہاں پر حضور چھوٹے ہیں اللہ سے، مگر اللہ تعالیٰ بڑے ہو کر حضور کا ادب سکھا رہے ہیں. تو آخر حقیقت کیا ہے؟ تو سمجھ یہی آتی ہے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در. حضور کا در اصل میں خدا کا در ہے. اعلیٰ حضرت نے حقیقت کو بیان فرمایا کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں پہ ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. کہ حضور کا در اصل میں خدا کا در ہے. اور اللہ رب العزت جب اس در کے ادب سکھا رہے ہیں تو یقیناً اپنے در کے ادب سکھا رہے ہیں. اگر حضور سکھاتے تو کوئی انکار کرتا. حضور بندے ہیں،
یہاں سکھانے والا کون ہے؟ رب تعالی۔ اگر رب تعالی کے سکھائے ہوئے ادب کا کوئی انکار کرے تو پھر انکار کس کا ہوگا؟ خدا کا انکار ہوگا، اللہ کے حکم کا انکار ہوگا۔ اور جو اللہ کے حکم کا انکار کر دے تو پھر وہ کون ہوتا ہے؟ وہ کبھی بھی اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی رہ سکتا ہے۔ جو اللہ کے حکم کا انکار کر دے، چاہے کتنا بڑا نمازی ہو، پرہیزگار ہو، وہ کبھی بھی مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا، کافر ہو جاتا ہے۔ اب یہ بات پہلے بھی عرض ہو چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہر عظمت، ہر شان کو اللہ پاک نے اپنی زبان میں رکھا، اپنے بیان میں رکھا، کہ حضور علیہ السلام سے اپنی شان بیان کرواتا ہے قل کہہ کے، لیکن حضور کی ہر شان خود بتاتا ہے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی ذات ہی اللہ کا در ہے۔ حقیقی در خدا کا کون ہے؟ وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر۔ جو وہاں پہ ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ حضور کے عظمتیں کیوں بتاتا ہے خود؟ کہ میرا نبی بتائے گا، کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا، لیکن میں بتاؤں گا تو پھر ہر کسی کو ماننا ہوگا، اور چھانٹی ہو جائے گی۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، خبیث اور پاک کی چھانٹی ہو جائے گی۔ جو اللہ کا حکم تسلیم کرے گا، اب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے، جو اس ادب کو ملحوظ رکھے گا کہ اللہ کا حکم ہے، تو وہ کون ہوگا؟ وہ طیب ہوگا، پاک ہوگا۔ اور جو اس کو تسلیم نہیں کرے گا اور انکار کرے گا سری کہ حضور کا ادب تعظیم فرض نہیں، صرف سیرت کی پیروی فرض ہے، اور یہ ہم نے اپنے کانوں سے سنی ہی بات ہے مدینہ پاک میں کھڑے ہو کر، کہ ادب اور تعظیم فرض نہیں، صرف سیرت کی پیروی فرض ہے، تو اس صورت میں دیکھ لیں پہلے اللہ پاک نے اپنے نبی کا ادب سکھایا اور پھر ہمیں سیرت کی طرف دعوت دی۔ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب پہلے سکھایا اور پھر اعلیٰ اخلاق جو حضور کی سیرت ہے اس کی طرف ہمیں بلایا۔ تو اب اگر کوئی وہاں کھڑے ہو کر کہے کہ ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ضروری نہیں، تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ضروری، نعوذ باللہ، اس در کی تعظیم ضروری نہیں، صرف سیرت پر عمل ضروری ہے، تو وہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کا ایمان اس قابل ہے کہ اس کو قبول کیا جائے۔ اللہ پاک نے یہاں تک فرما دیے سورہ مبارکہ میں کہ ایمان تمہارا ملتا بھی اس در سے ہے اور خدا نخواستہ ضائع بھی اسی در سے ہوتا ہے۔ ملتا کب ہے؟ جب اس در پہ ادب سے بیٹھتے ہو، جیسے صحابہ کرام بیٹھتے تھے، اس طرح بیٹھتے تھے کہ ان کے سروں پر کوئی پرندہ بیٹھا ہوا ہے، ذرا سا سر ہلا تو پرندہ اڑ جائے گا۔ اور ضائع کس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر اس در پہ آ کے، یہ نہیں فرمایا میرے کعبے پہ آ کے یا میری نماز میں کھڑے ہو کے کوئی بے ادبی کر دی، گستاخی کر دی تو تمہارا ایمان ختم ہو جائے گا، نہیں، فرمایا در میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور وہاں کھڑے ہو کر تم نے اگر اونچی آواز نکال دی بے ادبی کی صورت میں، اونچی آواز سے بھی بے ادبی کر دی یا کسی صورت میں، تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ہماری ساری زندگی کی نمازیں، روزے، حج، زکاتیں سب ختم، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اور جنہوں نے ادب کو پیش نظر رکھا تو فرمائے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ ان کے دلوں میں اللہ پاک نے ایمان اتنا کثیر عطا فرما دیا کہ ان کے دلوں کو تقوی کا گڑھ بنا دیا، تقوی کے لیے وسیع فرما دیا، تقوی کے لیے ان کو چن لیا، منتخب فرما لیا۔ تو تقوی بھی ہمیں نصیب ہوتا ہے تو الحمدللہ در مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے ہم اس حقیقت کو برملا کہتے رہیں گے قیامت تک کہ عبادت مکہ میں ادا ہوتی ہے اور ایمان مدینے میں ملتا ہے، قبول مدینہ میں ہوتی ہے۔ عبادت مکہ میں ادا ہوتی ہے اور قبول مدینہ میں ہوتی ہے، اس لیے کہ عبادت قبول ہوتی ہے ایمان کی بنیاد پر،
اور ایمان مکہ سے نہیں، ایمان مدینہ سے ملتا ہے، مدینے والے سے ملتا ہے، مدینے والی کے بارگاہ میں ادب سے بیٹھنے سے ایمان ملتا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا حج یا عمرہ مکمل ہو جاتا ہے، قبول ہو جاتا ہے، تو وہ گناہوں سے ایسے پاک کر دیا جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ لیکن ساتھ ہی حضور نے یہ فرمایا کہ حج اس کا مکمل ہوتا ہے، عمرہ اس کا مکمل ہوتا ہے جو حج اور عمرے کے ساتھ میرے در پہ حاضری دیتا ہے۔ حضور فرماتے میرے در پہ حاضری دیتا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ مسجد نبوی شریف میں آتا ہے یا مسجد نبوی میں آگے 40 نمازیں ادا کرتا ہے۔ حضور نے جو فرمایا وہ یہ فرمایا کہ جو میرے در پہ حاضری دیتا ہے، یعنی اس نیت سے مدینہ پاک کا سفر ہو کہ ہم در مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حاضری کے لیے جا رہے ہیں۔ اس نیت سے سفر نہ ہو کہ ہم صرف مسجد نبوی شریف میں 40 نمازیں ادا کرنے جا رہے ہیں تاکہ ہمارا حج مکمل ہو جائے، اور جس کی 40 نمازیں وہاں پوری ہوگی اس کا حج ہو جائے گا، یہ بات نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے کہ حضور کے در پہ حاضر ہونا ہے، ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ہمیں آپ کے قدموں میں بلایا ہے۔ اور اس پر آیت میں نے پہلے پیش بھی کی تھی، وَلُو أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ہمیں تو یہی سمجھ آئی کہ حج سے گناہ بخشے جاتے ہیں، اور یہ گناہ بخشوانے کے لیے اللہ پاک ہمیں حج کروانے کے بعد اپنے محبوب کے در پہ بلاتا ہے، اور پھر فرماتا ہے یہاں آ کے عرض کرو کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ صرف مجھ سے نہ کہو کہ اللہ میں حاضر ہو گیا مجھے بخش دے، نہیں، مجھ سے عرض کرو اور ساتھ ہی میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرو یا رسول اللہ میں حاضر ہو گیا ہوں، میرے رب نے مجھے بلایا، میں حاضر ہو گئی ہوں، اب آپ میری شفاعت فرما دیجئے، میری سفارش فرما دیجئے۔ تو اللہ پاک فرماتے کہ جب میرا رسول تمہارے لیے دست رحمت اٹھاتا ہے اور رحمت کی دعا فرما دیتا ہے، تو صرف تمہاری دعا سے میں تمہیں نہیں بخشتا، جب میرا رسول دست رحمت اٹھاتا ہے اور تمہاری بخشش کی شفاعت فرماتا ہے تو لوجد اللہ تواب رحیمہ، تو اللہ رب العزت اسی وقت اس کی رحمت جوش میں آتی ہے اور تمہارے سارے گناہ معاف کر کے تمہیں ہمیشہ کے لیے بخش دیتا ہے۔ تو عبادت حج ادا مکہ میں ہوتا ہے مگر قبول جا کے مدینہ میں ہوتا ہے، اور یہ حقیقت ہے، اس سے کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا، خانہ کعبہ کا طواف کر چکے مدینہ کا رخ کیا، سفر اختیار کیا، تو کیا فرمایا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ لیا اب کعبے کا کعبہ دیکھو، کہ کعبے کا کعبہ کون ہے، وہ در مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ حقیقت ہے کہ در مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مٹی مبارک عرش معلیٰ سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ حضور کی قبر انور کی مٹی ہے، کیونکہ وہ حضور کے جسم پاک کو لگی ہے، کعبے سے بھی افضل، عرش سے بھی افضل، ہر افضل مقام سے افضل جگہ جو ہے وہ اللہ کی نظر میں، اللہ کی بارگاہ میں، وہ در مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو پھر ایمان بھی ان کے در سے ملتا ہے، تقوی بھی ان کے در سے ملتا ہے، اسی در سے ملتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ باقی عبادات تو ایمان کی بنیاد پر قبول ہوتی ہیں، عبادات کا نمبر دوسرا ہے، ایمان کا نمبر پہلا ہے۔ ایمان ہے تو عبادت قبول ہے، ایمان نہیں تو عبادت قبول نہیں، اور ایمان ہی ہے جو جنت میں لے کے جائے گا۔ اگر کسی کے پاس ایمان ہے، نیک اعمال نہیں ہے، تو حضور نے فرمایا کہ ہر فاسق بھی آخر کار جنت میں چلا جائے گا ضرور،
کیونکہ اس کے پاس ایمان ہوگا چاہے رائی کے دانے کے برابر ہو، اور جس کے پاس نیک اعمال کی کثرت ہوگی مگر ایمان نہیں ہوگا وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ تو جنت میں داخلے کی شرط کیا ہے؟ ایمان۔ اور ایمان کہاں سے ملتا ہے؟ مدینہ سے، در مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے۔ اس لیے اللہ پاک نے جنت کا ایک منظر ہمیں دکھایا ہے، تو کہاں پہ دکھایا ہے؟ جب ہم اللہ سے عرض کرتے ہیں مولا دنیا میں ہی ہم دیکھنا چاہتے کہ جنت کیا ہے، یا ہم جنت میں قدم رکھنا چاہتے ہیں دنیا میں، تو اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ کعبے میں آ جاؤ، میرا کعبہ جو ہے وہ جنت ہے، صفا مروہ پہ آ جاؤ وہ جنت ہے، اور جبل رحمت پہ آ جاؤ وہ جنت ہے جہاں آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، وہ جنت ہے۔ نہیں، فرمایا میں نے ایک جنت کا، حقیقی جنت کا ایک سب سے اعلیٰ حصہ، جنت کا سب سے اعلیٰ ٹکڑا جو ہے وہ زمین پر اتارا ہوا ہے۔ جس نے جنت میں داخل ہونا ہے دنیا میں رہتے ہوئے وہ اس جگہ پر آ جائے، اور وہ کہاں ہے؟ وہ مکہ میں نہیں، کہیں اور نہیں، وہ مدینہ میں ہے۔ اور حضور علیہ السلام کا ارشاد پاک ابھی بھی وہاں دیکھیں جا کے سنہری جالیوں پر لکھا ہوا ہے کہ ما بین قبری وما بین ممبری فہو روضۃ من ریاض الجنہ۔ حضور فرماتے ہیں میری قبر اور میرے ممبر کے درمیان، یعنی میرا فرمانا کیا؟ میرا بار بار کہنا کہ میری قبر، میرا ممبر، اور وہ جگہ بھی ساری میری، ریاض الجنت بھی، یعنی میری سے میری تک جو بنے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ تیری تو نہیں ہوگا، وہ میری ہوگا۔ میری قبر سے لے کے میرے ممبر تک جتنی جگہ ہے وہ جنت کا ٹکڑا اتارا گیا ہے زمین پر۔ اور جس نے دنیا میں رہتے ہوئے جنت میں داخل ہونا ہے، جنت میں قدم رکھنے ہیں، وہ آ کے ریاض الجنت میں کھڑا ہو جائے، وہ سمجھ لے اس نے جنت کا سب سے عالی شان مقام دیکھ لیا۔ الحمدللہ الکریم، ہم اللہ کا اس پر جتنا شکر ادا کرے کام ہے کہ یہ نصیب بھی اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائے، حضور کے امتیوں کو عطا فرمائے۔ لیکن یہ ایمان اس کیٹیگری کا ہو، پھر وہ حاضری قبول ہوگی، پھر ہی اس جنت میں داخلہ جو ہے وہ لکھا جائے گا کہ اس بندے نے دنیا میں رہتے ہوئے جنت میں اس کا داخلہ ہوا ہے اور وہ ریاض الجنت ہے۔ اگر نیت یہ لے کر گیا کہ جنت مجھے کعبے سے نہیں ملنی، جنت مجھے مدینے سے، اب مدینہ پاک میں آنے والوں کو جنت میں جب داخل کیا جاتا ہے تو یہاں پر میرا ایک سوال ہے کہ جنت میں داخل کون ہوتے ہیں؟ ایمان والے۔ جنت میں داخلہ کس کا ہونا ہے؟ ایمان والوں کا۔ تو پھر ایمان وہاں سے ملا تو جنت وہاں ملی، جنت میں داخل ہوئے۔ اور یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رحمت للعالمین کا در ہے کہ وہاں پر داخلہ ان کا بھی ہو جاتا ہے جو ایمان کا تاج سر پہ سجائے ہوتے ہیں، اور حضور کی رحمت للعالمینی کی بھیک ان کو بھی مل جاتی ہے کہ جو اس بات کا یقین نہیں کر رہے ہوتے کہ ہم یہاں پر ایمان کی بھیک لینے آئے ہیں، لیکن ان کو بھی مل جاتی ہے۔ لیکن اللہ پاک نے دکھا دیا کہ جنت جو ہے وہ کہاں پہ ہے؟ وہ میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ہے۔ جنت کو کعبے میں نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ چاہتے تو کعبے کا ٹکڑا بھی جنت کی سرزمین بنا سکتے تھے، لیکن جب حضور کا جسم پاک بنانا تھا تو جنت کا سب سے عالی شان ٹکڑا جو ہے وہ اللہ پاک نے زمین پہ بلوایا اور وہ ریاض الجنت کہلایا۔ اور پھر قیامت کے بعد جب محشر کے بعد جنت دوزخ قائم ہو جائے گی تو پھر یہ ٹکڑا اسی طرح جنت میں پہنچ جائے گا، بلکہ مدینہ پاک جو ہے یہ سارا جنت ہوگا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ مومنوں کوشش کیا کرو مدینے میں مرنے کی دعا کی، مدینے میں مرنے کی دعا کرو، اس کی کوشش کیا کرو، اس لیے کہ مدینہ جنت ہے اور فقط مومنوں کے لیے۔ اور اگر دوسرے لوگوں میں سے کوئی وہاں مر جاتا ہے، دفن ہو جاتا ہے، جو بالکل اس کا یقین نہیں رکھتے، تو پھر یہ بھی اللہ کا نظام ہے کہ ان کو قبروں سے بدل دیا جاتا ہے، نعوذ باللہ منہم۔ اللہ پاک ہمیں ایسا عشق، ایسی محبت اور ادب اور تعظیم نصیب فرمائے کہ جس ادب اور تعظیم سے ہم رب تعالیٰ کے جلووں تک پہنچ سکے۔ اور حضور علیہ السلام کا ادب جو اللہ پاک سکھاتے ہیں
تو ادب سے راستہ نکلتا ہے تعظیم کی طرف. اس کی بھی تو حکمت ہے کہ حضور کا اتنا ادب کیوں سکھایا گیا. اور تعظیم جب حد سے بڑھتی ہے تو پھر حکم کی تعمیل آسان ہوتی ہے, تعمیل کی طرف راستہ ملتا ہے. اور جب حکم کی تعمیل میں سیرت کی پیروی پوری محبت سے ہوتی ہے اور سیرت کے رنگ میں بندہ ڈوب جاتا ہے, تو پھر اس محبوب کی محبت جو بن پر آتی ہے. جیسے صحابہ کرام کی مثال ہے کہ کوئی پوچھتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے یہاں بیٹھ کر وضو فرمایا ہے اور پھر کھڑے ہو کر آسمان کی طرف مسکرا کے دیکھا ہے, ایسا کیوں کیا؟ تو فرماتے مجھے نہیں پتا, میں نے ایک بار اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا کہ یہاں بیٹھ کر حضور نے وضو فرمایا اور پھر کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرائے تھے. میں نے تو اپنے محبوب کے سنت کی تعمیل کی ہے, عمل کی تعمیل کی ہے اور عمل کو ادا کیا ہے. مجھے نہیں پتا میرے آقا علیہ السلام نے ایسا کیوں فرمایا تھا. محبت اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ محبوب کہاں مسکرایا تھا میں بھی وہاں مسکراؤں, محبوب کہاں رویا تھا میں بھی وہاں روؤں, محبوب نے کپڑے کیسے پہنے تھے, محبوب چل کیسے رہا تھا. محبوب کی ہر ادا سے بھی محبت ہو جاتی ہے. یہ تعمیل کرتے کرتے بندہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے اور پھر یہ محبوب کی محبت, محبوب خدا صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت پھر کہاں لے کے جاتی ہے؟ خدا کی قسم یہ محبت خدا کی طرف لے کے جاتی ہے. یہ اللہ رب العزت کی محبت کی طرف لے کے جاتی ہے اور اللہ کی محبت پھر ہمیں حریم کبریائی تک لے کے جاتی ہے. حریم کبریائی تک جانے کا راستہ ہمارے لیے منور ہو جاتا ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبولان بندوں میں, جو اللہ کے مقبول بندے ہیں, ان میں شامل ہونے کا راستہ ہمیں مل جاتا ہے. تو یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے سفر؟ ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جس نے پہلے سٹیپ سے ہی انکار کر دیا تو وہ کیسے حریم کبریائی تک رسائی حاصل کرے گا؟ وہ کیسے ابو بکر صدیق بنے گا؟ وہ کیسے بلال حبشی بنے گا؟ 1.25 لاکھ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو دیکھ لے کہ ہر صحابی ادب, تعظیم اور محبت میں ڈوبا ہوا. کوئی ایک صحابی بھی, ادنا سے ادنا صحابی بھی کہنا تو کیا سوچنے کی بھی جسارت نہیں کرتا کہ حضور علیہ السلام ہماری طرح کے بشر ہیں یا جیسے ہم ہیں ویسے حضور ہیں. نہیں, صحابی کی ادب, تعظیم اور محبت کی انتہا یہ ہے کہ حضور کے سامنے بیٹھتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مکھڑے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نظر ڈالتے ہیں تو بار بار کہتے ہیں کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اور جب کوئی پوچھتا ہے کہ ابو بکر تیری آرزو کیا ہے زندگی میں, یہ محبت کی انتہا ہے, یہ فنا فی الرسول ہونے کی انتہا ہے, تو ابو بکر کیا کہتے ہیں؟ ابو بکر کی صرف 3 آرزویں ہیں کہ مال ابو بکر کا ہو, قربان مصطفیٰ کے قدموں پر ہو, اولاد ابو بکر کی ہو اور غلام مصطفیٰ کی ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضور پر قربان ہو, نگاہیں ابو بکر کی ہوں اور چہرہ مصطفیٰ کا ہو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. تو پھر رب نے مقام بھی کیا دیا, فرمایا تو میرے محبوب کی محبت میں غرق ہے, تو ابو بکر صدیق تو میرا محبوب ہے. اور ان کی شان میں قرآن کی آیتیں, ابو بکر ادھر عمل کرتا ہے, ادھر اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت بنا کے اتار دیتا ہے. کہیں فرماتا ہے والذین جاؤوا بالصدق وصدق بہ فاولئک هم المتقون. یہ میرے ابو بکر کی شان ہے کہ یہ صدیق بھی ہے, یہ متقی بھی ہے. اور کہیں فرماتا ہے کہ ثانی اثنین اذ ھما فی الغار, ابو بکر میرے محبوب کے ساتھ غار میں بیٹھا, یہ میرا پہلا یار, یہ میرا دوسرا یار. ابو بکر کو یار پر نثار ہونے کے بدلے اپنا یار کہہ دیا. ثانی اثنین اذ ھما فی الغار,
اور کہیں فرماتا ہے وسا یجنبہل اتقا الذی یؤتی مالہ لیتزکا وما لأحد عندہ من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی۔ نام کیا دے دیا کہ آج میرا ابو بکر صرف متقی نہیں رہا، اتقا بن گیا۔ اللہ نے اتقا کا لقب عطا کر دیا کہ جس کا قدم سارے متقین کے کندھوں پر، متقین کا سردار۔ کس بنیاد پر؟ کہ میرے محبوب نے اشارہ کیا کہ جنگ کے لیے مال کی ضرورت ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھر کا ایک ایک تن کا اٹھا کے لے آیا، حتیٰ کہ تن کا لباس بھی اتار کر، ٹاٹ کا لباس پہن کر وہ لباس بھی حاضر کر دیا کہ محبوب کا حکم ہوا ہے ابو بکر کچھ بھی باقی نہ رہے، سب کچھ مصطفیٰ پہ قربان ہو جائے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ محبت ہے، یہ عشق ہے، محبوب کے عشق میں غرق ہو جانا ہے، ڈوب جانا ہے۔ اور یہی عشق تھا، محبت تھی جس نے حریم کبریائی تک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا دیا۔ تو سورہ حجرات ہمیں یہی سکھاتی ہے، سب سے پہلے ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد سیرت کی پیروی، اخلاق طیبہ کی پیروی۔ پھر اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ پاک نے صحابہ کرام کے ایمان کو بھی بیان فرمایا خود، کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دل ان کے لیے ایمان کو پسند فرمایا ہے، یعنی ان کے دلوں میں ایسا ایمان بھر دیا ہے اللہ پاک نے کہ وہ اب اس ایمان پر کسی بھی بات پر سودا نہیں کر سکتے۔ ایمان ان کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اور اس ایمان پر وہ سب کچھ قربان کر سکتے ہیں۔ یہی ایمان تھا تو 313 صحابی 8 تلواروں کے ساتھ 70 سرداروں کو قتل بھی کرائے اور 70 کو اسیر بھی کر لائے۔ یہی ایمان تھا جس کی بنیاد پر، اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ ان صحابہ کے لیے کفر کو ناپسند کر دیا ہے، کر رہا ہے لیکن الکفر، ہمارے لیے کفر کو ناپسند فرمایا ہے کہ یہ صحابہ کبھی بھی کفر کے ساتھ کوئی بھی رشتہ داری قائم نہیں کر سکتے، کوئی سودا نہیں کر سکتے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھے کہ ہم جو کچھ بھی پڑھتے ہیں، بالخصوص یہ سورہ مبارکہ، تو اس میں جو کچھ بھی احکام ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، اخلاقیات ہیں، یہ سب صرف صحابہ کے لیے نہیں بلکہ یہ پوری امت کے لیے، ہمارے لیے اور قیامت تک آنے والے ہر مسلمان مومن کے لیے اس کے سارے احکام لاگو ہوتے ہیں۔ تو آج بھی جو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں وہ کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا غیر کے ساتھ نہیں کرتے، کبھی بھی کفر کو پسند نہیں کرتے، ہمیشہ ایمان کو پسند کرتے ہیں، کفر کو ناپسند کرتے ہیں اور ان ساری باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ اور پھر اس صورت میں اللہ پاک نے ایک اور بات واضح فرمائی کہ اگر کوئی فاسق کوئی جھوٹی خبر لے کر تمہارے پاس آ جائے تو بغیر تحقیق کے کبھی بھی اس پر عمل نہ کرو بلکہ پوری تحقیق کرواؤ۔ اس میں بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے، وہ بھی انشاءاللہ بیان ہوگی۔ پھر مسلمانوں کے 2 گروہوں میں لڑائی ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کراؤ، صلح کی کوشش کرو، اگر وہ صلح کرنے پر آمادہ ہو جائیں تو بہترین، اگر نہ صلح کرنا چاہیں تو پھر اس گروہ کی مدد کرو جو مظلوم ہو، ظالم کی کبھی مدد نہ کرو بلکہ مظلوم کی مدد کرو۔ اور اسی طرح بہت ساری اخلاقیات سکھائی ہیں، حسد، بغض اور چغلی، غیبت، ان ساری چیزوں سے بچنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اور ایمان والی مخلص زندگی گزارنے کا ہمیں اللہ پاک نے دعوت دی ہے اس سورہ مبارکہ کے اندر۔ تو اب ہم اس سورہ مبارکہ کی طرف آتے ہیں، اس کو شروع کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اب اس میں غور یہ رکھنا ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں خطاب جو ہے، جیسے اللہ پاک نے مختلف گروہوں سے قرآن کریم میں خطاب فرمایا ہے، تو اس میں خطاب بالخصوص مومنین سے ہے، گروہ مومنین سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا، اے، یہ جہاں بھی آئے پہلے میں نے عرض کیا تھا اس کا مطلب ہے اے الذین، وہ لوگوں، آمنو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، یعنی ایمان والے وہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے شدید محبت کرتے اور اللہ سے شدید محبت کرتے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کبھی بھی حکم عدولی نہیں کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کی تربیت فرما رہے ہیں۔ ان کے لیے بالخصوص یہ خطاب اللہ تعالیٰ کے اس لیے تاکہ ان کا ایمان جو ہے محفوظ رہے، اور ان جو اخلاق کے اعلیٰ نمونے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں چنے ہوئے لوگ ہیں، ان کے ایمان پر، ان کے اخلاق پر، ان کے اعمال پر کوئی دھبا نہ آئے، کمزور نہ پڑے، خراب نہ ہو۔ اس لیے اللہ پاک ان کو خاص طور پر تربیت فرما رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا، نہ آگے بڑھا کرو، لا کے معنی نہ، قدما یقدمو، تقدیم اس کا مطلب ہے آگے بڑھنا، پہلے آنے کی کوشش کرنا۔ بین یدئی، بین یدئی یہ لفظ جہاں بھی ہوگا اس کا مطلب ہوگا سامنے، آگے، اللہ تعالیٰ کی و رسول ہی، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لا تقدمو، نہ بڑا کرو، بین یدئی، آگے اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کیا کرو۔ واتقوا اللہ، واو اور اتقو، یہ آپ نے صیغہ سمجھا ہے الفاظ کی ڈیفینیشن میں۔ اتقو، تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ تعالیٰ سے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع، خوب سننے والا، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ یعنی سمیع کہ ہر بات سننے والا، قیامت تک بھی کوئی بات کرے گا تو وہ بھی اللہ پاک، کوئی ساتھ پردوں میں رہ کر کوئی بات کرے وہ بھی اللہ سنتا ہے، دل میں سوچے بھی تو اللہ سنتا ہے۔ علیم کا مطلب خوب جاننے والا، کہ کسی نے 1000 سال بعد بھی کوئی کام کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ کے علم سے اور سماعت سے کوئی چیز باہر نہیں کائنات کی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جو مومنوں کو تربیت عطا فرما رہے ہیں وہ کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پیش قدمی نہ کیا کرو، آگے نہ بڑھا کرو۔ اب ہم نے یہ دیکھنا کہ اس آگے بڑھنے سے مراد کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، چل رہے ہیں تو آگے ہو جائے کوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے جیسا کہ علماء کرام نے فرمایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ اس کا مطلب ہے لا تقولوا خلاف الکتاب والسنت، کہ تم کتاب اور سنت کے خلاف کوئی بات نہیں کرو۔ یعنی کتاب و سنت یہ اللہ کے احکام ہیں، اللہ رب العزت کے عطا کردہ واجبات ہیں، فرائض ہیں، احکام ہیں، اوامر ہیں، نواہی ہیں، تو ان میں تم اپنی طرف سے کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ کہ جو حکم اللہ پاک نے فرما دیا اس حکم کے اوپر اپنا کوئی حکم ثابت نہیں کر سکتے۔ اور یہ مومنین کو خاص طور پہ فرمایا کہ باقی کرتے رہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، ان کی پکڑ ہو جائے گی، حساب ہو جائے گا، مگر مومنوں
تمہاری یہ شان نہیں کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے بتائے ہوئے احکام کتاب اور سنت کے خلاف کوئی عمل کرو۔ تو اس سے میں پتہ چلا کہ کتاب و سنت کے خلاف اگر کوئی عمل کرتا ہے جس سے روکا بھی گیا ہے اور جس کا کوئی حکم بھی نہیں ہے، اس عمل کو ادا کرتا ہے، تو پھر وہ کیا ہے؟ اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ اور یہ حکم جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک نے اپنے بارے میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اکٹھا رکھا۔ اب اللہ سے پیش قدمی کیسے ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش قدمی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا مطلب یہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پیش قدمی کرے گا، حقیقت میں وہ اللہ کے آگے پیش قدمی کرے گا۔ جو حضور علیہ السلام کے حکم پر عمل کرتا ہے وہ اصل میں اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے۔ جو حضور علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، حضور کا ادب کرتا ہے، وہ اصل میں اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ تعالیٰ کا ادب کرتا ہے۔ اور اس طرح کے اللہ پاک نے رنگ تو بہت مقامات پر دکھائے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ گیا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، جیسا کہ میں نے بڑی ڈیٹیل سے عرض کیا ہے کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رنگ میں رنگ کے، اپنے اخلاق میں رنگ کے ہمارے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ جس نے میرا اخلاق دیکھنا ہے وہ میرے مصطفیٰ کو دیکھ لے، جس نے میرا حسن دیکھنا ہے میرے مصطفیٰ کو دیکھ لے، جس نے میرا کردار دیکھنا ہے، میرا در دیکھنا ہے، وہ حضور کو دیکھ لے۔ تو حضور کی ذات اصل میں اللہ تعالیٰ کا در ہے، حضور کی ذات اللہ تعالیٰ کا مظہر ہے، حضور کی ذات اللہ تعالیٰ کے جلوے ہے، اللہ کا اخلاق ہے، کردار ہے۔ تو جو حضور علیہ السلام کے ساتھ سلوک کرے گا وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرے گا۔ بعض لوگ کہہ دیتے تم اللہ کی محبت کی بات نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت کے نعرے لگاتے۔ تو یہ محبت ہے کس کی؟ ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے عشق و محبت کے نعرے لگاتے ہیں تو یہ محبت اصل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اللہ کی محبت ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش قدمی کرے گا وہ اللہ سے پیش قدمی کرے گا۔ اور پیش قدمی کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ کتاب اور سنت کے خلاف کوئی عمل نہ کرے، کوئی ایسی بات نہ کہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے اوپر لاگو ہو جائے، اس حکم کو پیچھے کر دے نعوذ باللہ، اور اپنی پسند کا کوئی اعلان کر دے مسلمان۔ کیونکہ جب ایک انسان اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، تو وہ اس امر کا بھی اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ آج کے بعد اس کی خواہش، اس کی مرضی، اس کی مصلحت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر بلا تأمل قربان ہے۔ اس کی مرضی بھی قربان ہے، اس کی ہر مصلحت بھی قربان ہے، اس کی خواہش بھی قربان ہے۔ کس پر؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پر۔ تو پھر جو لوگ کہیں کہ میرا جسم میری مرضی، وہ کون ہوئے؟ وہ تو اللہ سے بہت دور ہے، وہ تو شیطان کے بندے ہیں۔ رحمان کے بندے کیا کہتے ہیں؟ کہ میرا سب کچھ میرے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مرضی پر قربان ہے۔ اور جو بدبخت یہ کہے کہ میرا جسم میری مرضی، وہ رحمان کا بندہ نہیں، وہ یقیناً شیطان کا بندہ ہے۔ تو پھر قیامت کے دن وہ وہیں جائے گا جہاں شیطان جائے گا۔ اور یہاں پر یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ ارشاد فقط اہل ایمان کی شخصی اور انفرادی زندگی کے لیے نہیں ہے، یعنی صرف ہماری انفرادی یا تنہا زندگی کے لیے یہ ارشاد پاک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ قومی اور اجتماعی زندگی کے تمام گوشوں پر حاوی، وہ سیاسی ہو، وہ اقتصادی ہو، وہ اخلاقی ہو، ان سب پر محیط ہے یہ پیغام کہ معاملہ میدان سیاست کا ہو، معاملہ میدان اقتصاد کا ہو، معاملہ میدان اخلاقیات کا ہو، معاملات کا ہو، عبادات کا ہو، ہر مقام پر
یہ حکم لاگو ہوتا ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اپنا کوئی حکم صادر نہیں کرنا، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا قانون نہیں بنانا جو کتاب و سنت سے منافی ہو۔ جیسے آج کل ایسا ہو رہا ہے کہ کہیں مرتدین، ختم نبوت کے منکروں کو قانون میں جگہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کی مخالفت والے قانون کو ختم کر کے ان کو کچھ نہ کچھ چھوٹ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ کفر کا کام ہے، یہ ایمان کا کام نہیں۔ اسی طرح عدل و انصاف کے تقاضوں میں، عدالتوں میں اور ہر میدان میں جہاں بھی کتاب و سنت کی خلاف ورزی ہوگی تو وہاں ایمان کا خطرہ ہے۔ ایمان والوں کو حکم ہے کہ کہیں بھی تم اپنی مرضی کا حکم لاگو نہیں کر سکتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اب یہ دوسرا ادب اللہ پاک سکھا رہے ہیں مومنین کو، ان کی تربیت فرما رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ یہ الفاظ دیکھیں بار بار آ رہے ہیں، اب یاد ہو جانے چاہیے۔ لا ترفعوا، نہ بلند کیا کرو، لا ترفعوا، نہ بلند کیا کرو، اصواتکم، اصوات صوت کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے آواز، آوازیں، کم تمہاری، اپنی آوازوں کو بلند نہ کیا کرو، فوقا اوپر، صوت النبی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے، یعنی اپنی آواز کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کیا کرو۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ادب مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کی بارگاہ میں بیٹھنے کا ادب ہے، اور غور رکھیں کہ سکھانے والا کون ہے، سبحان اللہ۔ ولا تجہروا، اور نہ زور سے بات کیا کرو، نہ زور سے بولا کرو، لہو، آپ کے ساتھ، بالقولی، بات کرتے ہوئے، زور سے آپ کے ساتھ بات نہ کیا کرو۔ کا کے معنی جیسے جہری، زور سے بولتے ہو، بعضکم، بعض تم میں سے، لبعض، بعض کے ساتھ، جیسے تم میں سے بعض کے لیے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ تم زور سے بات کرتے ہو، تو اس طرح سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہ کیا کرو۔ ان، ایسا نہ ہو کہ تحبط، ضائع ہو جائیں، اعمالکم، تمہارے اعمال، وانتم، اور تم، لا تشعرون، تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو کہ ہمارے اعمال ساری زندگی کے ضائع ہو گئے۔ ابھی آیت مبارکہ میں اللہ پاک اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آہستہ بولنے کی تلقین فرما رہے ہیں کہ میرے نبی کی بارگاہ میں کوئی بھی بلند آواز سے نہ بولے، آواز بلند نہ کرے، یہ بہت بڑی بے ادبی ہوگی۔ اور میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرتے ہوئے کبھی بھی اس انداز سے زور سے بول کے گفتگو نہ کرو جس طرح تم ایک دوسرے سے کرتے، ایک دوسرے سے مراد اپنے بہن بھائیوں سے کرتے، اپنے ماں باپ سے کرتے ہو، اپنے اساتذہ سے کرتے ہو، کسی بھی رشتے سے کرتے ہو، تو اس انداز سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو نہ کرو۔ پیغام کیا ہے کہ کوئی مثل مصطفیٰ کا نہ ہوا، نہ ہے، نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ نہ ہوا، نہ ہے، نہ ہوگا، کہ میرے نبی کی بارگاہ میں آواز کو پست رکھا کرو، ورنہ تمہاری ساری زندگی کی نیکیاں جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گی، غارت ہو جائیں گی۔
اب جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آہستہ کلام کرنے کو اپنا معمول بنا لیا، بہت آہستہ بولتے تھے. اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ پر یہ قرآن نازل فرمایا، میں تا دم واپسی حضور سے آہستہ بات کروں گا. اور جب کوئی وفد حضور علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آتا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو ان کے پاس بھیجتے، کسی ایک خاص آدمی کو ان کے پاس بھیجتے اور انہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ کی حاضری کے آداب سکھاتے اور ہر طرح کا ادب و احترام سکھاتے کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آ رہے ہو تو یہاں کا ادب یہ ہے، ہر ادب سکھاتے. پھر اس وفد کو آنے کی اجازت ہوتی. صحابہ کرام کا عمل دیکھیے. اور صحابہ کرام تو پہلے ہی سراپا ادب تھے، اور اس آیت کے نزول کے بعد اور بھی ادب میں ڈوب گئے. اور حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے صحابی تھے، قدرتی طور پر ان کی آواز بلند تھی، بھاری آواز کے مالک تھے. جب انہوں نے اس آیت مبارکہ کو سنا تو اپنے گھر میں بند ہو گئے اور زاروں کی طرح روتے رہے، اتنا روئے. 2-3 دن تک جب حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ میرا یہ غلام مسجد میں آ نہیں رہا تو آپ نے پوچھا کہ ثابت کہاں پہ ہے؟ بتایا گیا کہ حضور اپنے گھر میں بند ہیں اور جس دن سے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی بہت رو رہے ہیں کہ یہ آیت میرے حق میں نازل ہوئی ہے. تو حضور نے فرمایا ان کو بلاؤ. اپنے پاس بلایا اور مسکرا کے فرمایا، میرے پیارے، میرے دوست، میرے صحابی، یہ آپ کے بارے میں نازل نہیں ہوئی ہے، یہ تو بے ادب لوگوں کے لیے نازل ہوئی جو بے ادبی سے بولتے ہیں. آپ کے حق میں یہ آیت مبارکہ نازل نہیں ہوئی. آپ کو خوشخبری دی اور آپ کی اتنی پیاری تسلی فرمائی کہ حضور علیہ السلام نے ایک بہت بڑی خوشخبری سے نوازا. فرمایا، اما ترضى ان تعيش حمیدا وتقتل شہیدا وتدخل الجنة. کیا میرے ثابت، کیا تو اس بات پہ راضی ہے کہ تجھے قابل ستائش زندگی ملے، قابل تعریف زندگی ملے، اور تو شہید قتل کیا جائے، اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے تو شہادت کی موت پائے اور پھر تجھے جنت میں داخل کر دیا جائے؟ تو آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بات پر راضی ہوں. اور پھر ان کو اسی طرح مسلمہ کذاب کے خلاف جو جنگ یمامہ ہوئی، اس میں حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حاضر تھے. تو گھمسان کا رن پڑا ہوا تھا، تو آپ دونوں صحابہ نے ایک گڑھا کھود کر اس میں مضبوط ہو کے کھڑے ہو گئے اور ارادہ کر لیا کہ جم کر لڑیں گے اور شہادت کی موت پائیں گے. اس گڑھے میں جم کر لڑے اور دشمنوں پر تیروں کی بوچھاڑ کر دی. نتیجے میں جام شہادت نوش کر لیا، شہادت کی موت نصیب ہو گئی. اس وقت حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قیمتی زرہ پہن رکھی تھی. ایک شخص آپ کے قریب آیا، آپ شہید ہو چکے تھے، اور وہ زرہ اتار لی، اتار کر چھپا لی. تو اسی رات حضرت ثابت نے ایک اور شخص کو خواب میں فرمایا کہ تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں کہ، اور اس کو خواب نہ سمجھنا بلکہ حقیقت سمجھنا، کہ میری زرہ فلاں شخص نے اتار لی ہے اور اس کا اپنی رہائش گاہ پر لے گیا ہے اور چھپا دیا ہے، اور اس کی رہائش گاہ بھی بتایا کہ پڑاؤ کے آخری کنارہ پر ہے. اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے خیمے کے نزدیک ایک گھوڑا چر رہا ہے.
جس کے پاؤں میں ایک لمبی رسی بندھی ہے، اس شخص نے میری ذرا ایک دیگچا الٹا رکھ دیا ہے، میری ذرا کے اوپر دیگچا الٹا رکھ دیا ہے اور اس کے اوپر اونٹ کا کجاوا ہے۔ تم صبح حضرت خالد بن ولید کے پاس جاؤ اور انہیں کہو میری ذرا اس شخص سے واپس لیں۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ جب تم مدینہ طیبہ پہنچو تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کرنا کہ ثابت پر اتنا قرضہ ہے وہ ادا کر دیں، اور میرے فلاں فلاں غلام کو بھی آزاد کر دیں۔ جب وہ شخص بیدار ہوا تو حضرت خالد کے پاس گیا اور انہوں نے وہ زرہ واپس لی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جب عرض کیا تو انہوں نے بھی اس کا سارا قرض، حضرت ثابت کا قرض بھی ادا کر دیا اور غلام بھی آزاد کر دیے۔ تو جن خوش نصیبوں کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب ہوتا ہے، اب یہ ادب کی انتہا تھی جو حضرت ثابت نے دکھائی، تو اس کا صلہ کیا ملا یہ ہم سب کے سامنے ہے۔ تو جو بے ادب ہوتے ہیں نعوذ باللہ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کے اعمال ساری زندگی کے ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے شیخ سعدی کا وہ شعر ہمیشہ ذہن میں رکھے، جب بھی مدینہ کا سفر ہو، پورے سفر میں بھی اور حاضری کے وقت بھی، کہ ادب گاہ است زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و با یزید اینجا، وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن و حدیث کا رنگ ہمارے اوپر اللہ پاک اتنا چڑھا دے کہ یہ رنگ دوسروں تک بھی ہم پہنچا سکیں اور کامیاب ہو سکیں۔ اللہم ارزقنا ایمانا کاملا، اللہم نور قلوبنا بانوار القرآن الکریم، اللہم نور قلوبنا بانوار الاحادیث النبویہ، بجاہ نبیک الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، وإلی اللقاء ان شاء اللہ تعالی۔